ساتھ سازش ہونی تھی، یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اسے کہا یہ حدود فکری ہے، یہ حدود فکری ہم سمجھتے ہیں حرام چیز کو کھانے کا نام ہے، تو کہتا ہے حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دینا یہ حدود فکری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے حلال کے ساتھ طیب ہمیشہ کہا ہے، لیکن ان میں سے جو حلال قرار دی ہوئی ہے وہ خوشگوار چیزیں نہیں کھاؤ پیے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کھائے، بات یہ تب ہم ناگوار بزرگ بچا نہیں ہوتی کسی کو نہیں کھاتے، نہ یہ فریضہ ہی ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے بغیر ان 4 چیزوں سے فرض ہے آدمی کو کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھائے تب بچتی جانا پڑے وہاں کا دیر کھانے کے لیے، وہاں یہ مانا نہیں، یہ ضروریت ہے، انہیں حرام قرار نہ دو، یہ طیب ہے، یہ حلال ہے، خوشگوار ہے، ان سے استفادہ کیا جائے گا، تمتع کیا جائے گا ان سے۔ اور جہاں ذرا شائبہ ہوا اس چیز کا تو ذاتی طور پر اسے ہی رسول کی زندگی کا ہر عمل تو ایک اسوہ بن جاتا ہے نا امت کے لیے، کوئی شاید تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہہ دی کہ میں نہیں اسے کھاتا، ہم نہیں کے لیے یہ اجازت ہے کہ حلال کے طیب جسم کے وہ کھائیں، آپ نے ایسا کیا ہوگا، لیکن چونکہ خطرہ تھا اس سے کہ یہ تصوف والی بات کہیں نہ آ جائے کہ حلال چیزیں جو ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ روحانیت بلند ہوتی ہے، رسول سے بلند روحانیت کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا خطرہ تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کسی کی بڑی بندی کی یا النبی بنا محرم ما احل اللہ لک 66 اوور 1، یہ رسول جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تم نے کیوں اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا؟ دیکھا آپ نے کہ وہی سے ابتدا اس کی کاروبار پارٹی تصور کی، یہ کوئی فریضہ نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کھائی جائے بالضرور، اس کی بھی اجازت ہے قرآن نے دی ہے کہ طیب چیزیں ہیں ان کو کھایا جائے۔ کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بھی طیب چیزیں کو چھوڑتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ تو یہ گوشت حلال بکرے کا بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، ناشی ضرورت ناشر کی ضرورت بتا دے، لیکن نبی کا یہ فعل آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا موجود ہو سکتا تھا، اور قرآن نے بتایا کہ ہوا اس سے پیش تک حضرت یعقوب نے اپنی کسی وجہ سے ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، بنی اسرائیل نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا، یہ چیز تھی قرآن کے سامنے، کہا کہ عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے، نبی کا عمل جو اس کا فیصلہ جو ہے بڑے دوررس نتائج کا حامل ہوتا ہے، قرآن کو یہ کہنا تھا لینا تو ہر ما احل اللہ انہیں حرام قرار دیا، کوئی ایک شے تھی، اور اس کے بعد اس رسول کے امتی نہیں 5 ہوئے سب سے بڑے مقامات کے حامل مقربین بارگاہ الہی، یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اس تمام جاذبیتوں کے باوجود مجھے دے دی جائے اور میرے محاسبے کا بھی کوئی ڈر نہ ہو تو میں اسے ایسا ہی ناپاک سمجھوں گا جیسے تم مردار کو ناپاک سمجھتے ہو، اور یہ سب سے برگزیدہ ہے رسول اللہ کی امت میں، فرد نہیں، یہ انسٹیٹیوشن، یہ ذہنیت، یہ مسلک، یہ مشرق شعوری اور غیر شعوری طور پر ہر مسلمان کے دل میں یہ چیز ہے کہ یہ وہ زینت کی چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ دنیا داروں کی ہیں، سمجھے نا، یہ سنتا ہے آدمی یہ کہتا ہے یا کچھ ایسا دنیا کے گلوں میں آپ جی چھپا رہے ہیں، ہمیں کیا کیا جائے گزارا، کچھ ندامت سے معیوبی طور پہ اپالوجیٹک ہے، جو لمبا ہم نے اور باہر تصور سے ان کی بھی نہیں کہتی ہے، اتنا گہرا اثر ہے کہ یہ ہمارے یہاں جنہیں آپ وہابی کہتے ہیں یہ ایک موومنٹ تھی تصور کے خلاف، ان کے خلاف یہ موومنٹ اور یہ ساری آرائش اور باہر کی چیزوں کو سب سے پہلے وہ حرام قرار دیتے ہیں، بات سمجھ نہیں ان کے اس موومنٹ کی دل کیا ہے، پہلے اس کو کیا ہے، پہلے اس کو یہ پوچھا جانا تھا نا کہ صاحب قرآن یہ کہتا ہے اس کے خلاف تم ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہو، بہت بڑا سوال تھا جو کیا جاتا تھا، نے کہا کہ قرآن کے معنی ان خدا سے براہ راست پوچھ کے آتے ہیں، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ابن عربی نے جو ایک تصور دیا وہ اس لیے کیا تھا اس شخص نے کہ قرآن سے تو سمجھ مل نہیں سکتی، کہاں سے سمجھ آئے گی، کہتا ہم براہ راست پوچھ کے آتے ہیں خدا سے، اسے علم دینی یا علم باطنی کہا جاتا ہے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے مدعی اس کے بعد آپ کو ملیں گے انہوں نے اپنے نام کچھ بھی اس طرح ہی رکھتے ہیں، سارے خوشت ہوئے ہیں ابن عربی، اس نے یہ تصور آپ کو دیا کہ سمجھ اس کی یہ ہے کہ ہم براہ راست پوچھ کے آتے ہیں رات کو وہاں، یہ لفظ قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے خدا سے براہ راست لاتے ہیں، اور فرما دیا آپ نے یہ سمجھ مل گئے اس چیز، قرآن نے رسول کو ایک پھر تو یہ بات کہی کیوں حرام قرار دیتے ہیں، عزیزان ایمان یہ بڑی ہی اہم چیز ہے جسے میں عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا نا کہ میرے پاس اگر فرصت ہوتی
پتہ نہیں کتنے درس اس کے اوپر میں آپ کو دیتا. یہ بنیاد ہے, یہ دن ہے. اس قرآن نے آج سے آدم سے یہ کہا تھا, صرف آدمی سے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, ما فی الارض نہیں, زمین میں نہیں, آسمانی کرنے کے اندر بھی جو کچھ ہے تمہارے لیے ہم نے تابع تسخیر کر دیا ہے. اس تعلیم دینے والے کو ہم کو حامل امت میں یہ کہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے, ساری دنیا کی جوتوں کو کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میں سے تو جو ابھی کچھ بیچارہ کاروبار کرتا ہے, جو ملازمت کرتا ہے, بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے, وہ دنیا باہر کا لاتا ہے تو قابل نفرت سا آدمی احترام اور تعظیم ہی جو کل ہے کہ جو اس کو چھوڑ کے توکل علی اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, استغنا پہ بیٹھے ہوئے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کے نزدیک ناپاک, متاثر لاش کی طرح ناپاک. ان سے پوچھیے کہ حضور یہ جو سانس آپ دے رہے ہیں یہ اس دنیا کا ہے یا عالم بالا سے براہ راست ملکی لگی ہیں آپ کو اپنے دینے ہیں نا آکسیجن دیتے تھے پوچھنا یہ ہوا جو لی جا رہی ہے یہ قرآن عرب کی ہے, اسی ناپاک متاثر لاش کی ہے یا اوپر سے آ رہی ہے. یہ تو کہہ دیں گے کہ سب یہ تو الفاظ کی سے کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگاتے ہیں آپ. بڑے فخر سے چوکٹوں میں آپ کو یہ دیا جاتا ہے, زہر پلایا جاتا ہے آپ کو, بار بار پلایا جاتا ہے آپ کو, یہ زہر آگ بھی پلایا جاتا ہے, سانس تک حرام قرار دینا. خدا نے رسول سے کہا تھا کسی ایک شے کے متعلق کہ لینا تو ہر ما احل اللہ جسے خدا نے حلال قرار دیا ہے کیوں اسے حرام قرار دیا. مانی حرم عظیمۃ اللہ اللہ کی, پوچھو ان سے کون ہے, کسے جرأت ہے یہ ہمارے مقابلے میں کہ جسے ہم حلال قرار دیں اسے وہ حرام قرار دے. پوچھو اس سے کون ہے وہ. اللہ اکبر. یہ سارے مقربین جتنے بھی ہیں سب ان کے نزدیک سب حرام قرار دیتی. ارباب شریعت میں فرشتے بنائی ہوئی حرام اور حلال کی حلال قرار دیتی. حضور نے آپ نے غور فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ یہ آیا جلیلہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی کر. کسی مذہب میں یہ بات نہیں کہی رہی کہ مذہب تو ہوتا ہی کس وجہ سے دین یہ بات آگے کرے. خصوصیت ہے قرآن کی تعلیم کی یہ بات کہ جو کہیں نہیں ملے گی وہاں ملے گی اور نظر آئے گا کہ کیوں کہیں گئی. قرآن جتنے بھی انسانیت کچھ تصورات اور مسالک اور مشارت چلے آ رہے تھے ایک ایک کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا ہوا تھا. ان کی بھی جنہیں سطح بھی نگاہیں پہچان بھی نہیں سکتی تھی تو یہ بھی کوئی چیز دین کے خلاف ہے. میں نے کہا ہے نا کہ پرہیزگار تو آپ کے ترجمہ ہو گیا یا متقی تھا. اللہ جتنے بھی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ساری دنیا میں چھوڑ دی ہوئی ہے. ولات آتا دو کہاں کہاں ولات آتا دو حدود شکنی بہت تجاوی شکنی تجاوی سے اندازہ لگائیے کہاں کہاں. ان اللہ لا يحب المعتدین, یہاں کہا لا تو حرم ہے اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے پھر ڈیفینیٹ مثبت یہ کہی کلی مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ تیار ہے, طیب ہے, ضرور اس میں استعمال میں لاؤ, کھاؤ پیے اس کو. یہ اس تصور کو کاٹنے کے لیے اس مسلک جو چلا آ رہا تھا انسانیت خوش اتنی بڑی جو سازش چلی آ رہی تھی انسانیت کے خلاف مستبد قوتوں کی بنائی ہوئی اس کے خلاف یہ تھی کلی معرض کرنا. اور اس کے بعد آپ کو پتا کیا ہے وہ تقویٰ جس کے نام میں پرہیزگار ہے. یہاں تو ہے نا جو حلال طیبہ ضرور کھاؤ اس کو, پرہیز اس سے نہیں. آگے واتقوا اللہ یہ ہے تقویٰ جی یہ ترجمہ اس کے پرہیزگار. واتقوا اللہ یہاں ہے, یہ ہے ذات علیم. انسان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے واقف ذات کی طرف سے وہی اس خدا کی طرف سے تجھے پتا تھا کہ انہوں نے تقویٰ کا ترجمہ کیا کر لینا ہے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون, جس خدا پر ایمان لا رہے ہو اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو اور قانون یہ ہے کہ جو حرام قرار دیا ہے اس سے اجتناب اور باقی جتنا کچھ ہے اس سے اگر تصور بھی آ گیا اجتناب کا تو یہ یاد رکھو قانون شکنی ہے. خدا کے مقابلے میں دوسرے کو خدا بنا دینا ہے. دیکھا ایمان کے ساتھ یہ کیا کہا اللہ بھی انتم بہی نہیں دعویٰ کرتے ہو خدا پہ ایمان رکھنے کا اور ان چیزوں کو ناپاک سڑی ہوئی متوفر لاش اجتناب کے قابل اندازہ لگائیے. حضور نے خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوگا. اس دنیا میں انسان کو بھیجو جس حکومت کی یہ کیفیت ہو کہ کہیں سے وہ سلام دور نہیں کرے, جس کارپوریشن کی یہ سمجھ ہو کہ سڑکوں کی صفائی نہ کرے, غلاظت کے ڈھیر جمع رہے, روز ان کے خلاف ہم یہ کچھ پروپیگنڈا ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاجات بلند کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے غلاظت چاروں طرف پھینکی ہے. معاف رکھیے جس خدا کی کیفیت یہ ہو
انسان کو اس دنیا میں وہ